نہیں چلتا ہے۔ جو ہمارے علماء آج تک یہ سوچتے تھے ہماری قوم ہماری محبین ہیں، جو علماء آج تک یہ سوچتے تھے کہ ہمارے مقتدی حضرات ہمارے محبین ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، جہاں پہ بھی وقت آئے گا یہ ہمارے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ وقت اور پیسوں کی کیا بات ہے، مگر جب وقت مصیبت علماء کے اوپر آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ قوم تو صرف نام نہاد جان نچھاور کرنے والی ہے، یہ تو اپنا وقت بھی نہیں دے سکتی یہ قوم، یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے پیسے خرچ کرنے کے لیے دین کے نام پہ تیار نہیں، تو یہ بھلا جان کیسے دے سکتی ہے۔ حضرات محترم، مگر دیکھیے وہ امام عالی مقام ہیں، امام عالی مقام نے کہا کہ اے دنیا والو یاد رکھ لینا، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میری اولاد جاتی ہے تو چلی جائے، میرا خاندان لٹتا ہے تو لٹ جائے، مگر مصطفیٰ کے دین کو لوٹنے نہ دوں گا، میں اپنی گردن کو تو کٹا دوں گا مگر مصطفیٰ کے دیے ہوئے ایمان کو میں نیست و نابود ہونے نہیں دوں گا۔ حضرات محترم، کربلا کے میدان کی طرف چلتے رہتے ہیں، جب وہاں پہ امام مسلم کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر اس کے باوجود بھی اگر چاہتے امام عالی مقام تو وہاں سے واپس لوٹ سکتے تھے، کیونکہ دل میں گھبراہٹ ہو تب نہ لوٹیں گے، دل میں دہشت ہو تب نہ لوٹیں گے۔ وہی امام عالی مقام وہاں پہ کہاں پہ جب حاکم مکہ کی چٹھی آئی تھی وہاں پہ کہا تھا کہ جو دنیا کے خوف سے ڈرتا ہے، دنیا کا خوف دل میں رکھتا ہے، تو یاد رکھے کہ رب کعبہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، رب کعبہ کی رحمت وہ کبھی نہیں پائے گا، رب کعبہ کی جنت میں وہ کبھی بھی داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور جس کے دل میں خوف خدا ہے، محبت مصطفیٰ ہے، وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا اور آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ حضرات محترم، انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب کو اپنے ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے پیغمبر اعظم علیہ السلام کے نواسا وہاں سے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہوتا کیا ہے، آگے مل جاتے ہیں حضرت حر مل جاتے ہیں۔ حضرات محترم، المختصر میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو ہم کو کائنات کو معلوم ہے کہ پوری زندگی امام عالی مقام کے شان کو بیان کرتا رہ جائے، پوری زندگی کربلا کی تاریخ کو بیان کرتا رہ جائے، پوری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے مگر کربلا کی تاریخ ختم نہیں ہو سکتی ہے، تو کربلا کا بیان اور پیغام ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت حر ملتے ہیں۔ حضرت حر یہ کون ہیں؟ یہ وہی حر ہیں جن کو یزید کی طرف سے سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اور فوجی کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا تھا، فوجی کا حاکم بنا کر کے بھیجا گیا تھا، فوجیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ جب آپ آپس میں آئے اور آنے کے بعد حضرت حر سے کیا کہا گیا تھا، کیا حکم ملا تھا؟ جہاں پہ بھی حسین ابن علی ملے انہیں یا تو گرفتار کر لینا یا وہیں پہ قتل کر دینا۔ یہ کن کے طرف سے حکم تھا؟ یہ یزید پلیت کی طرف سے حکم تھا۔ مگر حضرات محترم، وہ حر تھے، جب دیکھا ایک قافلہ مکۃ المکرمہ کی طرف سے آ رہا ہے، کافی دور میں حضرت حر تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس راہ سے ابھی آنے والے کون ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی فوج کو وہیں پہ دور میں ہی روک دیا۔ روکنے کے بعد کہا تم لوگ یہیں پہ رکو، میں آتا ہوں۔ جیسے ہی وہاں پہ آگے جیسے بڑھتے گئے، قدم سے قدم قریب آتا گیا، ویسے ہی جو ہے پہچان ہوتی گئی۔ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو نواسہ رسول ہیں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں یزید نے ہمیں گرفتاری کے لیے بھیجا ہے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نواسہ رسول ہو، دونوں جہاں کے مالک و مختار کے دل کا چین ہو، ہم ان کو گرفتار کریں گے یا قتل کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حضرات محترم، بات چل رہی تھی دونوں حضرت حر کے درمیان اور حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، دونوں کے درمیان گفتگو چل ہی رہی تھی۔ چلتے حضرت علی اوسط، جن کو حضرت علی اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرات محترم وہ فوراً نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ اذان پکار دیتے ہیں۔ حضرت علی اکبر جب اذان دیتے ہیں فوراً امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں، اے حر، اذان ہو چکی ہے تو نماز اپنی پڑھے گا یا میری ابتدا میں پڑھے گا؟ اب حر جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں امام کی ابتدا میں نماز ادا کروں یا اپنی کروں؟ اگر اپنی ادا کرتا ہوں تو امام برحق موجود ہیں، میری نماز ہوگی ہی نہیں، اس وجہ سے اب کیا کیا جائے؟ اتنا حر سوچ ہی رہے تھے، امام عالی مقام نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی۔ تمام غلام مصطفیٰ سب نیت باندھ لیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام نے صرف پوچھا، باقی کوئی جواب نہ دیا، حر جاتے ہیں پیچھے سے، اقتدیت بہذا الامام، یعنی کہ پیچھے اس امام کہہ کر کے سرکار امام عالی مقام کے پیچھے
ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور نماز پوری مکمل کر لیتے ہیں۔ امام عالی مقام کے اقتداء میں، امام عالی مقام کے اقتداء میں نماز ادا کرنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو شام کا وقت ہو چکا تھا، یہ مغرب کی نماز ہو رہی تھی۔ حضرات محترم جب وہاں پہ مغرب کی نماز ہو گئی، حضرت حر وہاں پہ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت حر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور آپ واپس چلے جائیں تو اچھا ہوگا، تاکہ جو ہے یہ ظالم ہے، جابر ہے یزید پلید، یہ جو ہے ان کے ظلم و ستم سے آپ بچ پائیں گے۔ سرکار امام عالی مقام نے پھر دوبارہ جو ہے ان کو جو ہے حضرت حر کو جو ہے واپس ہونے سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں واپس نہیں ہوں گا۔ حضرت امام عالی مقام کی ان باتوں کو سن کر کے حضرت حر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سرکار، پھر رخ کو بدل لیجئے، یعنی کہ راستے کو بدل دیجئے۔ جس راستے سے ہم جائیں گے اس راستے سے آپ نہیں جائیں گے، جس راستے سے آپ جائیں گے اس راستے سے ہم نہیں جائیں گے، آپ کو جدھر جانا ہے جہاں جانا ہے نکل جائیے۔ حضرات محترم ایسا ہوتا ہے، حضرت حر اپنا راستے کو اپنا لیتے ہیں، امام عالی مقام اپنے راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ اپناتے ہوتا کیا ہے، رات گزرتی جاتی ہے، رات ڈھلتی جاتی ہے، سفر گزرتا چلا جاتا ہے۔ جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، وقت فجر آ چکا تھا، وہاں پہ سرکار امام عالی مقام کہتے ہیں سب رک جاؤ یہیں پہ۔ رکنے کے بعد کہتے ہیں یہیں پہ خیمہ ڈال دو۔ خیمہ ڈالنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ وہاں پہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، غلام حسین فرماتے ہیں، عاشق حسین فرماتے ہیں اسی جگہ کا نام کربلا ہے۔ حضرات محترم اتنا کہنا ہوتا ہے کہ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری آخری منزل یہی ہے، ہمارا آخری مقام یہی ہے، ہمارا آخری مسکن یہی ہے، اور یہیں پہ ہمیں آخری سفر اور آخری زندگی گزارنی ہے۔ حضرات محترم یہ تاریخ کون سی تھی، یہ دین کون سا تھا؟ حضرات محترم یہ تاریخ 2 محرم الحرام شریف 61 ہجری کی تھی، سال بدل چکا تھا۔ حضرات محترم جب 2 تاریخ کو آنے کے بعد دیکھا کیا گیا کہ وہاں پہ کربلا کے میدان میں وہاں پہ یزید پلید کا فوج وہاں پہ بھی پہلے سے حاضر ہے۔ ہونے کے بعد معاملہ یہاں تک آتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ جب وہاں پہ آپ خیمہ ڈال لیتے ہیں، خیمہ لگانے کے بعد آپ نماز ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے چلتے چلتے جب وہاں پہ معاملات اس طرح سے بگڑنے پہ آتا ہے تو یزید پلید کی ان کے جو سب سپہ سالار وغیرہ تھے ان سے کہا گیا ایسا ہے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ان کا کہنا پھر وہی ہوتا ہے، آپ جو ہے یزید پلید کو امیر المؤمنین مان لیجئے، ان کی بیعت لے لیجئے، بات ختم ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہے یا تو مجھے واپس جانے دو یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، تاکہ ہم یزید سے ہم کچھ بات کر سکیں۔ مگر وہ نہ واپس جانے کے لیے دینے کے لیے تیار، نہ وہاں سے جو ہے وہاں پہ جو ہے یزید کے پاس دینے کے لیے تیار، نہ واپس جانے کے لیے دینے کے لیے تیار۔ بہرحال مرضی مولا تو یہ ہو چکی تھی، جن کو پیدا ہوتے ہی جن کا نام شہادت میں لکھا جا چکا تھا، بھلے انہیں شہید ہونے سے دنیا کی کون سی طاقت تھی جو روک لے۔ حضرات محترم معاملہ یہاں تک جب آتا ہے تو بہرحال 2 تاریخ گزر جاتی ہے، 3 تاریخ گزر جاتی ہے، 4 گزر جاتی ہے، 5 گزر جاتی ہے، 6 گزر جاتی ہے، مگر امام عالی مقام جھکنے کے لیے تیار نہیں باطلوں کے سامنے میں۔ لاسٹ میں ان لوگوں نے 6 کی رات کو یہ فیصلہ لیتا ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیتے ہیں، پانی سے پریشان ہوں گے، خود جب تل متل ہونے لگیں گے، خود بے ہوش ہونے لگیں گے، خود ہی جھک جائیں گے۔ مگر انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ خاندان مصطفیٰ ہیں، یہ جان تو دے سکتے ہیں مگر باطلوں کے سامنے اپنی گردنوں کو نہیں جھکا سکتے ہیں۔ اور انہیں یعنی کہ یزیدیوں کو یہ خبر پہلے ہو چکی تھی کہ یہ خاندان مصطفیٰ ہیں، اور یہ لال کن کا ہے؟ علی کا لال ہے۔ کون سا علی؟ جو خیبر کے قلعے کو جو ہے 40 آدمیوں سے نہیں کھول پاتا تھا، اسے علی نے اکیلا تنہا اٹھا دیا، اکھاڑ کر کے، اور اسے اپنا ڈھال بنا لے۔ وہی علی کا یہ لال ہے، یہ اپنی گردن تو دے سکتا ہے مگر یہ کبھی بھی باطل کے سامنے گردن کو جھکا نہیں سکتا ہے، اور ان کے سامنے میں ہمیں ٹکنا اتنا آسان نہیں۔ اگر یزید پلید کے دل میں دہشت نہ ہوتی تو 22,000 فوج کو 72 کے سامنے میں کھڑا نہ ہوتا۔ اور حضرات محترم بات جب آتی ہے 72 کی، بات آتی ہے 72 افراد کی، بات وہاں پہ تو صرف حسین اعظم کی تھی، مگر حسین اعظم نے 72 کی گردنوں کو کیوں کٹوایا؟ اس وجہ سے 72 کی گردنوں کو کٹوایا تاکہ دنیا کو یہ پیغام ہو جائے، دنیا کو یہ پتہ چل جائے
دنیا یہ کہنے پر مجبور نہ ہو جائے کہ امام عالی مقام نے صرف اپنی گردن کو کٹوا دیا، انہیں درد کا کیا احساس ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اگر وہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے میں کٹواتا، اپنے اہل خاندان کو اپنے سامنے میں کٹواتا، اپنے دوست و احباب کو اپنے سامنے میں کٹواتا، تب امام عالی مقام کو پتہ چلتا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، رشتہ دار کی محبت کیا ہوتی ہے، خاندان کی محبت کیا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، ایک طرف تو یہ سوالات تھے، دوسری طرف وہ بھی بات تھی جب پیغمبر اعظم کے پشت مبارک پہ بیٹھ کر کے پیغمبر اعظم کو 72 تسبیحیں پڑھائی تھی امام عالی مقام میں، اور اپنی اماں جان سے فاطمہ الزہرا سے کہا تھا، اماں جان میرے نانا جان نے یہاں پہ 72 تسبیح پڑھی ہے اور میں کربلا کے میدان میں 72 گردنوں کو کٹواؤں گا۔ کس لیے؟ یہاں پہ میرے نانا جان نے میری محبت میں سجدے کو طول کیا ہے، اور میں وہاں پہ اپنے نانا جان کے دین کی محبت میں 72 گردنوں کو کٹا دوں گا۔ حضرات محترم، جب معاملہ یہ یہاں تک آتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے کہ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی امام عالی مقام جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ 8 تاریخ آ جاتی ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ 9 تاریخ آ جاتی ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ 9 تاریخ کو یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے یزیدیو، اگر تم مجھ سے جنگ ہی کرنا چاہتے ہو تو آج رات ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم عبادت الہی خوب کر لیں، اللہ کی عبادت خوب کر لیں، پھر صبح جو چاہے کر لینا۔ حضرات محترم، جب معاملہ یہاں تک آتا ہے تو ان لوگوں کے دماغ میں تو الٹی باتیں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ جو دولت کے لالچ میں آئے گا، دین سے سچائی سے کوئی مطلب نہیں رہے گی، تو انہیں ہمیشہ الٹی سیدھی ہی باتیں نظر آئے گی، اچھی باتیں ان کی سمجھ میں تھوڑی نہ آئے گی۔ جن کا دماغ کھوکھلا ہو گیا ہو، جن کے دماغ میں صرف گوبر اور گندگی بھری ہوئی ہو، انہیں اچھی باتیں سمجھ میں آنے والی ہے کیا؟ کبھی نہیں۔ حضرات محترم، جب یہ بات آئی، ان کے دماغ میں بات یہ آئی کہ آج اگر کرتے ہیں تھوڑا سا مضبوط بھی ہیں، کل تک جب چھوڑ دیں گے نا تو یہ رات بھر میں جو ہے بالکل اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور ان سے لڑنا ہمیں آسان ہو جائے گا۔ حضرات محترم، جب معاملہ یہ ہوا، رات بھر چھوڑ دیا۔ رات بھر چھوڑنے کے بعد جب رات کی تاریکی ہو گئی، سب عشاء کی نماز پڑھ کر کے آتے ہیں۔ آنے کے بعد سرکار امام عالی مقام ایک میٹنگ بیٹھاتے ہیں، اور میٹنگ بیٹھانے کے بعد چراغوں کو بند کروا دیتے ہیں، دیوں کو بند کروا دیتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو صبح میں کربلا کا جنگ ہونے والا ہے، کربلا میں قتل و قتال ہونے والا ہے، لہٰذا ہمارے میں سے جو بھی یہاں سے جانا چاہیں وہ خوشی سے جا سکتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں، آپ کم سے کم اپنی جان کی حفاظت کریں۔ مگر حضرات محترم، وہ رات کی تاریکی تھی اور ساتھ میں لائٹ کو بند کر دیا گیا تھا، کوئی بھی چلے جاتے امام کو کیا خبر ہوتی، مگر واہر محب حسین، واہر محمد امام عالی مقام سے محبت کرنے والے، واہر عاشق حسین، اگر حسین کا عاشق ہو، حسین کا محبت کرنے والا ہو، حسین سے محبت کرنے والا ہو، حسین سے عشق کرنے والا ہو، تو ایسا ہو۔ وہاں پہ کیا جواب ملتا ہے ہر زبان سے؟ یا امام، جان تو جا سکتی ہے مگر حسین کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہے۔ جہاں حسین جائیں گے وہاں پہ یہ پورا کنبہ جائے گا، جہاں پہ حسین جائیں گے وہاں پہ ہم جائیں گے، جس حال میں حسین رکھیں گے اس حال میں ہم رہیں گے۔ مگر پھر بھی ایک نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ امام عالی مقام کے ساتھیوں کی محبت کا تقاضا ہے۔ آج ہم بھی محبت کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں کیا؟ اگر ہم نے حضرت سے محبت کر لی، محبت کا دعویٰ تو کر لیا، حضرت میں آپ کے ساتھ ہر حال میں ہوں، مگر کبھی یا تو حضرت کی مجبوری آ جائے یا حضرت کے ذہن میں کبھی یہ بات آئے کہ دیکھیں حضرت اپنی محبت میں اور محبت کے دعوے میں کہاں تک جو ہے سچے ہیں، اپنے محبت کے دعوے میں کتنا سچا ہیں، کتنے وفادار ہیں۔ حضرت نے کہہ دیا کہ حضرت آج ہمیں 5000 روپے چاہیے۔ حضرت نے کیا فرما دیا کہ حضرت ہمیں آج 5000 روپے چاہیے۔ عارف رضا کے پاس 5000 روپے ہیں، پھر بھی وہ حضرت کے پاس جھوٹ بول دیں گے کہ حضرت قسم واللہ کی قسم بھی کھا لیں گے، کہیں گے میرے پاس تو حضرت ہے ہی نہیں، کیونکہ حضرت کے سامنے میں عارف رضا نے محبت کا دعویٰ کیا ہے،
اگر عارف رضا حضرت کے سامنے میں قسم نہیں کھائے گا تو حضرت کو یقین ہی نہیں ہوگا، مگر حضرت کو بھروسہ دلانا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہی حضرت کے سامنے میں عارف رضا قسم کھائے گا کہ قسم واللہ کی حضرت میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں، تو حضرت کو بھروسہ ہو جائے گا یار حضرت مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے بغیر کہے وہ قسم بھی کھا لیا، نہیں ہوگا اسی لیے تو انہوں نے قسم کھایا۔ مگر حضرت کو یہ کہاں خبر تھی کہ حضرت نے جو قسم کھایا وہ جھوٹی قسم کھائی، وہ اپنے پیسوں کو بچانے کے چکر میں کھایا، اور عارف رضا کے دماغ میں تو یہ الٹی سیدھی باتیں خلل بیٹھ گئی، کہیں مولانا حسن رضا صاحب پیسے لے تو لیں گے مگر پتہ نہیں واپس دیں گے یا نہیں دیں گے، اور دیں گے بھی تو کھڑا کر کے دیں گے، 5,000 روپے لیں گے تو 500 روپے آج دیں گے، 500 روپے کل دیں گے، 500 روپے پرسوں دیں گے، لہٰذا میرا کسی کام میں وہ پیسہ آئے گا ہی نہیں، لہٰذا کام ایسا کرتے ہیں کہ مولانا حسن رضا صاحب کو صاف منع کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دکھ تو ہوگا مگر ہمیشہ دوستی برقرار رہ جائے گی، نام نہاد محبت قائم رہ جائے گی۔ حضرات محترم، ایسی محبتوں پہ رب کعبہ کی لعنت ہے، ایسی محبتوں پہ دھتکار ہے، ایسی محبت پہ ایسی محبت ہمیں نہیں چاہیے جو محبت کا دعویٰ تو کریں مگر آپس میں ایک دوسرے کی محبت کے دعویٰ کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے دوست کے، ایک دوسرے ملنے والوں کے مددگار نہ بن سکیں، ایک دوسرے کے مجبوری پہ کام نہ آ سکیں، ایک دوسرے کی مصیبتوں میں کام نہ اور گلے سے گلے نہ ملا سکیں، گردن سے گردن نہ ملا سکیں، گلے سے گلے ملا کر کے ان کے مصیبتوں کا سامنا کر کے اور ان کی مصیبتوں کا دور نہ کر پائیں۔ کسی کام کی ایسی محبت نہیں صاحب، ایسی محبت نام نہاد محبت سے میں خود بھی دور رہتا ہوں اور میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں ایسے دھوکے باز محبت کرنے والوں سے اور محبین سے دور رہیے، کیونکہ یہ ایسے زہریلے سانپ کی طرح ہوتے ہیں، جیسا کہ کربلا کے میدان میں امام عالی مقام کے ساتھ کیا گیا، جیسا کہ کوفہ کے سرزمین میں امام مسلم اور ان کے صاحبزادوں کے ساتھ کیا گیا۔ یہ زہریلے سانپ سے کم نہیں ہوتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر آپ کے سامنے میں آپ کا کوئی مخالفین آ جائے، آپ کا کوئی باغی آ جائے اور آپ کے درمیان کوئی بھی معاملہ ہوا، مثال کے طور پہ جیسے میں نے ابھی پیسے کے تعلق سے حضرت کے بارے میں بتایا، عارف رضا نے پیسے نہیں دیا ہے، اب حضرت سوچیں گے کہ عارف رضا نے مجھے پیسے نہیں دیا ہے، ابھی میں اب عارف رضا کو بتاتا ہوں، فوراً حضرت کریں گے کیا؟ جو عارف رضا کا مخالفین ہوگا ان سے مل جائیں گے اور ملنے کے بعد عارف رضا کی بغاوت کرنا شروع کر دیں گے، اور شروع کرتے کرتے بات یہاں تک آ جائے گی کہ عارف رضا کو برا بھلا اور ان کو رسوا کرنے پر وہ مجبور ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، ایسی محبت نہ دنیا میں کامیاب ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہے، لہٰذا محبت ضروری نہیں ہے کہ بالکل پوری ٹیم سے کیجیے، ضروری نہیں ہزاروں سے کیجیے، ایک سے محبت کیجیے مگر دل سے کیجیے، ایک سے محبت و عقیدت رکھیے، ان کے اوپر جان و دل نچھاور کرنے کے لیے تیار رہیے۔ حضرات محترم، ہمارا دین بھی یہی ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا پیغام بھی یہی ہے، ہماری شریعت بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور ہمارے ماں باپ سے لے کر کے استاد محترم تک نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ بیٹا اگر کسی سے محبت کرو تو وفاداری کے ساتھ کرنا، اگر تم کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ دغا بھی مت کرنا۔ حضرات محترم، اگر ہم بھی دغا کرنا شروع کر دیں تو پھر ان یزیدیوں میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کفار و مشرکین میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کیونکہ ہمارے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کرنا سکھایا ہے، پیغمبر اعظم نے وفا کرنا سکھایا ہے، دغا کرنا نہیں سکھایا ہے، پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمدرد بننا سکھایا ہے، کسی کی مصیبتوں کا مذاق بنانا نہیں سکھایا ہے۔ لہٰذا حضرات محترم، سرکار امام عالی مقام جب کربلا کے میدان میں چلے جاتے ہیں، 10ویں کی رات آ جاتی ہے، عبادت الہی میں آپ محو خواب ہیں، آپ اپنے صاحبزادہ کو حضرت امام اوسط یعنی کہ حضرت امام علی اکبر کو کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ کربلا کا منظر دیکھ کر کے آؤ، بیٹا جاؤ کربلا کا میدان کا منظر دیکھ کر کے آؤ۔ حضرات محترم،
वक्त काफ़ी हो चुका है, आप लोग काफ़ी परेशान भी हो गए होंगे, लिहाजा अब जो है मैं कोशिश ये करता हूँ कि सिर्फ करबला की बात को सुना करके और मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा और शुहदाए करबला फिर इंशाअल्लाह ताला कल हज़रत बयान करेंगे। तो हज़रात मोहतरम जब वहाँ पे हज़रत इमाम अली अकबर जाते हैं और जाने के बाद करबला के मैदान के जब चक्कर लगाते हैं, देखते हैं तो देखते क्या हैं कि एक खातून है वो झाड़ू लगा रही हैं। हज़रात मोहतरम वो भी झाड़ू किससे, वो जो जिस झाड़ू को हम इस्तेमाल करते हैं उस झाड़ू से नहीं, अपने चादर ततहीर से साफ़ कर रहे हैं करबला के मैदान को। वहाँ से सारे मामलात को माजरा को देख करके आते हैं। इमाम आले मकाम पूछते हैं, अरे बेटा बता क्या माजरा है, क्या देख करके आया। हज़रात मोहतरम वहाँ पे इमाम आले मकाम के वो बीच वाले साहिबजादे, याद रखिएगा तीनों साहिबजादे का नाम एक ही है, अली अकबर। फ़र्क इतना है कि सबसे बड़े वाले का जिनका नाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन है उनका नाम अली अकबर हैं, और जिनको हम अली अकबर के नाम से पुकारते हैं वह अली औसत हैं, और जिनको हम अली असगर के नाम से पुकारते हैं वह अली असगर तो हैं ही, यानी कि सबसे छोटे वाले हैं। लिहाजा तीनों का नाम अली ही है, अली अकबर, अली औसत और अली असगर। लिहाजा हज़रात मोहतरम अली अकबर जो बीच वाले हैं जिनका असल नाम अली औसत है, इनको कहा गया जाओ देख करके आओ। जब वहाँ पे देखा गया तो मामला देखा कि काफ़ी गंभीर है। ये खातून है रात की तारीकी में करबला के मैदान को साफ़ कर रही हैं। वहाँ से आकर के अपने बाबा जान हज़रत इमाम आली मकाम से वो ये वाक़या बताते हैं। बताने के बाद हज़रत इमाम अली अकबर से पूछते हैं इमाम हुसैन कि ए बेटा क्या पता चला वह खातून कौन थी, वह औरत कौन थी। सरकार इमाम अली औसत कहते हैं, हुज़ूर मुझे पता नहीं, मुझे खबर नहीं, वह निकाब पोश थी, अब वो कौन थी क्या थी मुझे मालूम नहीं। फिर हज़रत इमाम आली मकाम कहते हैं कि ए बेटा वह कोई और नहीं थी बल्कि वह तुम्हारी दादी जान थी और मेरी वालदा मोहतरमा थी। वह अपने चादर ततहीर से करबला के मैदान को साफ इस वजह से कर रही थी कि कल सुबह करबला के मैदान में मेरे लख्ते जिगर को कत्ल किया जाएगा, शहीद किया जाएगा, मेरे लख्ते जिगर के साथियों को कत्ल किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। लिहाजा यहाँ पे कोई कांटे होंगे, कोई कचरे होंगे, उसे हम साफ कर देते हैं ताकि मेरे लाल के ऊपर कोई कांटे ना चुभ जाए। हज़रात मोहतरम इस तरह से करके रात गुजरती है, सुबह करबला का मैदान होता है। हज़रात मोहतरम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज तक आपने करबला तक सुना और इंशाअल्लाह ताला कल आप सुबह करबला के मैदान के यानी कि 10वीं मुहर्रम के सुबह बाद फजर से लेकर के इंशाअल्लाह तबारक व तआला शाम तक का वाक़या सुनाने और बताने की कोशिश करेंगे। मगर वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हज़रात मोहतरम अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ है कि मौलाए कायनात मुझे बोलने में, आप हज़रात को सुनने में किसी भी तरह की कोई गलतियाँ हुई हो तो अपने फजल करम से माफ़ अता फरमाए, और इस बयान के सबसे पहले मुझे खुद को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपने उलमा से भी और अपनी आवाम से भी सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत करने की तौफीक अता फरमाए, और मेरे बाद मेरे तमाम अवाम अहले सुन्नत को भी, तमाम उलमा अहले सुन्नत को भी अपनी कौम से और कौम को अपने उलमा से सच्ची मोहब्बत उलमा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत शुहदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।